بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ تجزیہ کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم مہرانی صاحب، میرے پارٹنر ایسے کہہ لیں، اور آج ان سے گفتگو ہوگی۔ پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ مسلم مہرانی صاحب۔ تھینک یو بڈانی صاحب۔ اچھا سر، تھوڑا سا آج جو ہے سیاسی جس طرح سے ہلچل چل رہی ہے آج کل نواز شریف صاحب کے معاملے پر، تو کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کا جو ہے سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ اب مکمل طور پر الطاف بھائی بن چکے ہیں، یا اب وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے ان کے معاملات جو ہے حل ہوں گے کسی طرح سے موجودہ صورتحال میں؟ بڈانی صاحب، میاں محمد نواز شریف جو ہیں سابقہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، اور اثر رسوخ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس فیملی کا سیاسی میدان میں کتنا ہے۔ مشرف دور میں دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک ڈیل کے تحت سعودی عرب چلے گئے، اور اب بھی جو باہر بیٹھے ہوئے لنڈن میں اور یہ افواہیں گردش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئے 6 ماہ میں واپس آ جائیں گے، یا اس سے ویزا ایکسٹینشن نہیں ہوگا، اور نون سے جو ہے وہ شین نکلے گا، میم نکلے گا، اس طرح کی باتیں شیخ رشید صاحب بھی کرتے رہے ہیں، وزیر داخلہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ باقی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب اس طرح سے پاکستان سے سزائے یافتہ، ان کو سزا ہوئی تھی، اور کس طرح وہ نکل گئے، اور حکومتی جو ترجمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم میاں محمد نواز شریف کے ترجمان لگ رہے تھے کہ جی میاں صاحب کو اگر نہیں بھیجا تو میاں صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس سے آپ اثر رسوخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ملک میں مقتدرہ قوتیں ہیں ان کے پاس میاں صاحب کا یا ان کے بھائی میاں شہباز شریف کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کتنا اثر رسوخ پایا جاتا ہے۔ تو یہ افواہیں ہیں، اور وقت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں، اور ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ اور کافی سارے ٹویٹ بھی آپ کے سامنے ہوں گے بڈانی صاحب کے یہ ٹویٹ کیے گئے شریف خاندان کی طرف سے کہ دیکھیں کہ کس طرح میاں شہباز شریف اپنے بھائی کو پاکستان سے نکال کے لے آئے۔ تو یہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں، جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی مفاہمت کی سیاست چلے گی، یا جو مخالفت کی سیاست ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے پہ پاکستان مسلم لیگ نواز آگے بڑھے گی۔ مگر ہماری یہ سیاسی تاریخ ہے وہ گواہ ہے بڈانی صاحب کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو بھی ان کا بیانیہ ہوتا ہے تو وہ اس کو الیکشن مہم میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ الیکشن کمپین ہو جاتی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پاکستان کی سیاست سے نکالا جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان لانے میں کامیاب نہیں رہے، اور میاں محمد نواز شریف کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ویزا ختم ہوگی اور پاکستان آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا مہرانی صاحب، یہ بتائیے گا، اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ویسے ہی مفاہمت کی سیاست پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے راستے کا کانٹا نہیں ہے، کہ وہ مفاہمت جو ہے وہ مفاہمتی عمل سے نہیں گزرنے دے رہے؟ مریم نواز جو ہے شہباز شریف صاحب کو وہ آگے نہیں آنے دے رہی، معاملات طے نہیں کرنے دے رہی۔ بڈانی صاحب دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیانیے میں اختلاف ہے، مگر دیکھیں کہ جب میاں شہباز شریف بولتے ہیں تو مریم بی بی خاموش ہوتی ہیں، اور جب مریم بی بی بولتی ہیں تو میاں شہباز شریف خاموش ہوتی ہیں۔ تو یہ فیملی مفاہمت ہے، ان کو یہ پتہ ہے۔ اور ملکی سیاست پہ اگر نظر دہرائی جائے، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے اس دور پہ، تو یہاں میڈیا مینجمنٹ بھی ہے، اور ایشوز کو اور سیاست کو اور عوام کو کس طرح چلایا جائے، اور شطرنج کی جو بساط ہے اس
اس پہ کون سا پیادہ، کون سی ہاتھی اور کون سا گھوڑا کب دوڑے گا، اس طرح کی صورتحال. تو سیاسی پارٹیوں نے بھی وہی لائے عمل شروع کر دیا ہے. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر بیانیے اور جو خبریں ہیں اس میں گردشوں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جی ایک دوسرے کے راستے کے کانٹے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں. اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، اور جس طرح ملکی معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس طرح سیاسی پارٹیاں اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز وہی چیزیں، وہی چالیں چل رہی ہے. اچھا میرانی صاحب، یہ باتیں تو ہو گئیں، تو اب میں ذرا آپ سے سی پیک کے حوالے سے جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ باجوہ صاحب کی یہ جو انہوں نے استعفیٰ دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی آپ سے خبریں نکلوانا تو بہت مشکل ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں. آیا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود ان کو کہا ہے کہ استعفیٰ اب انہیں دے دینا چاہیے، یا انہوں نے خود، یا چائنا کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر آیا ہے؟ وہ جو دھماکے کے بعد جو ان کے جو ہے شہری جو ہیں وہ اس میں ہوئے تھے، ان کے مرے تھے ان کے جو شہری، تو وہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا اس میں سین ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو چائے کے ساتھ پاپا جان پیزا ہونا چاہیے کہ ہم کھائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں. جب آپ پیزا کھلائیں گے تو اس پہ تبصرہ کروں گا. اور دیکھیں کہ جو سیاسی صورتحال رہی اور خصوصاً سی پیک کے حوالے سے جو معاملات رہے وہ سست روی کا شکار رہے. اس میں کچھ اندرونی معاملات بھی ہیں، صورتحال بھی، اور بیرونی جو پریشر ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. تو باجوہ صاحب نے خوب کمائی بھی کر لی اور اس کی سیاسی پارٹیوں نے خوب پذیرائی بھی کی. بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاپا جان کی پیزا اور کی بات کی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پاپا جان پیزا کی بات کی، اور پیسوں کی اربوں خربوں کی بات کی کہ ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ کس طرح ارب خرب پتی بن گیا، کس طرح کی صورتحال بنی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے باجوہ صاحب ریٹائرڈ جنرل جو ہیں، جو سی پیک کے چیئرمین تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ اس سے پہلے بلوچستان میں رہے. اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو سونے کی کان ہے، جو بھی وہاں پوسٹڈ ہوتا ہے اور تو وہ ارب خرب پتی بن جاتا ہے. اور انہوں نے بھی کر لیا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اب باجوہ صاحب وہاں سے ہٹا کے، اندر کی خبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب کو پھر اطلاعات اور نشریات اور میڈیا مینجمنٹ پہ لگایا جائے. اور دوسری یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں کیا، اور جو حالیہ جس کا تذکرہ کیا کہ چینی بھائیوں پہ جس طرح کا حملہ ہوا، وہ صورتحال بنی اور ان کی ٹیم آئی، اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب کو ہٹایا گیا ہے. مگر اب خصوصی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس واقع چینی بھائیوں پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، تو یہ بالکل کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اور بھی وجوہات ہیں، اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، اور اندر کی بھی باتیں ہیں کہ انہوں نے تو بہت ساری کمائی کر لی ہے، تو اب کہیں اور لگایا جائے گا. اور اس میں خصوصاً ایک ادارہ بدنام ہو رہا تھا، اور کچھ رشتہ داریوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ باجوہ صاحب کی کس کے ساتھ رشتہ داری ہے اور کس کی وجہ سے لگایا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے سی پیک کی. بڑھانی صاحب، اچھا تھوڑا سا سندھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا، سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سندھ میں جس طرح سے آج کل جو ہے چینجنگز کر رہے ہیں، وزراء تبدیل ہو رہے ہیں، وزارتیں جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہیں، نئے چہرے جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بڑھانی صاحب، سندھ میں وہی چہرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. سعید غنی صاحب کو جہاں تو قلمدان اطلاعات و نشریات کیا دیا جاتا ہے، اور موسٹ فیوریٹ جو ہے ناصر علی شاہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے اعلیٰ قیادت کے موسٹ فیوریٹ بندے. اس کو پھر تعلیم کا لگایا جاتا ہے، اور دھیمے مزاج کے، دھیمی گفتگو کرنے والے، یہ چیزیں ہیں. اب نئی ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریٹو کراچی ہے، مرتضیٰ وہاب جو دیرینہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن رہے ہیں، ان کی والدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فوزیہ وہاب صاحبہ رہی ہیں، تو وہ ان کو لگائے گا. اور ان کا یہ ہے کہ کراچائٹ ہے، بیرسٹر بھی رہے ہیں اور پڑھے لکھے بندے ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، اور سندھ سے جو توپیں ہیں
چلتی ہیں پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت کے خلاف، اس میں سر فہرست مرتضیٰ وہاب ہوتے ہیں جو ترجمانی کرتے ہیں سندھ حکومت کی۔ باقی اگر سندھ حکومت میں دیکھا جائے تو یہ اندر کی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کی جو سیٹیں ہیں اب مشکل نظر آ رہا ہے کہ آپ وہاں سے اتنی سیٹیں لے پائیں، تو اندرونی سندھ کا سفر جو ہے وہ کریں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ایم این ایز تھے، سینیٹر تھے، اور خصوصاً اگر بات کی جائے تو سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی بات کی جائے، جس نے اپنی جادوگری دکھائی سینیٹ انتخابات میں۔ سندھ سے وہ ٹیکنیکل اس پہ سلیکٹ ہو کے آئے، اور جو انہوں نے وہاں پر ایفرٹس کیے اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے، اور جو مہمان نوازی سندھ کے ایم پی ایز کی وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو ان کی بھی خواہش تھی کہ جی میں نے دیکھیں کہ عمران خان صاحب آپ سندھ میں نہیں آ رہے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ میں لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہے، اور لاڑکانہ گڑھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اچھا میرانی صاحب، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد پھر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی میرانی صاحب جو ہے کنٹینیو کیجئے گا سندھ کے حوالے سے۔ جی بٹانی صاحب، سندھ پہ بات ہو رہی تھی، لاڑکانہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ لاڑکانہ سے جو سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب، اس حوالے سے بڑی باتیں بھی کی گئی، اربوں خربوں کی باتیں کی گئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں وہ ایک دم شامل ہوئے، ٹکٹ دی گئی ان کو سینیٹرشپ کی، اور اس کے بعد لیاقت جتوئی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں دادو سے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور نجم سیٹھی صاحب پہ 35 پنچر کی الزامات لگا رہے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کوئی اربوں خربوں کی بات کر لی کہ الزامات لگائے کہ جی ان پہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں، اس نے جو ہیں پیسے دیے ہیں، اربوں پیسے دیے ہیں، وہ تحقیقات اس پہ نہیں ہوئی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ہے اس میں۔ گورنر سندھ کا بڑا رول رہا ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب کا بڑا رول رہا ہے، اور موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے جو ہیں سب کے جو ہیں وہ آنکھوں کے تارے سینیٹر سیف اللہ ابڑو بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی خواہش پہ خان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں اندرونی سندھ میں کہ آپ جلد سے جلوس کریں گے۔ تو جی انہوں نے تو بہت کوشش کی ہے، حلیم عادل شیخ صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں سندھ میں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی تک جو ہے آگے اپنی وہ جو جگہ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو خاص اس طرح کا وہ مقام نہیں مل رہا سندھ کے اندر؟ اب دیکھیں کہ جی ڈی اے کے گرانڈ ڈیموکریٹک فورم کے جو کچھ لوگ تھے، جس میں ارباب غلام رحیم تھے، اس نے تو وزیر اعلیٰ سندھ کی شیروانی بھی سلوا لی ہے کہ جی میں وزیر اعلیٰ سندھ بننے جا رہا ہوں، بس سال بھی بڑا ہے میں بن جاؤں گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہیں، پہلے تو یہ کوشش کی ارباب غلام رحیم کر رہے تھے کہ مجھے گورنر سندھ بنائیں، مگر ان سے جو اندر کی خبر ہے سب سے زیادہ مخالفت متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے کی کہ جی یہ سندھی گورنر نہیں بننا چاہتا ہے، اور فارمولہ بھی اس طرح ہے کہ شاید ہی کبھی ہو کہ وزیر اعلیٰ سندھ تو ایک سندھی بن سکتے ہیں، مگر گورنر کے لیے کوئی اور جو ہے کرائٹیریا ہے جس میں کوئی سندھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان کی مخالفت کی کہ یہ نہیں بن سکتے، ان کو شیروانی جو پہننے کا شوق تو ہے وہ آ گئے۔ اور دوسرا جو لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے صفدر عباسی ہیں، کسی دور میں محترمہ کی خاص تھی ناہید خان، ان کے شوہر، اور یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے دیرینہ کارکن تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قریب پائے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے فارم ہاؤس میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور یہ اندر کی خبر ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں ارباب غلام رحیم کی طرح کا خصوصی معاون بنایا جائے، اور ہمیں بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے۔ تو یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں،
کچھ جی ڈی اے کے ہوں جیسے مرزا فیملی ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دلا کے ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل کی جائے. مہر فیملی ہیں گھوٹ کی اس ایریا کی, ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے اور کچھ سیٹیں لی جائیں. اس کے علاوہ اور جوڑ توڑ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ہم سندھ میں خان صاحب جائیں گے, لوگ آئیں گے اور کچھ نہ کچھ سندھ کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کو آپ فتح کرنے کے لیے سندھ میں دیں گے کیا, آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے. مرزا فیملی نے کیا دیا ہے سندھی عوام کو. ارباب غلام رحیم جو مشرف دور میں وزیر اعلیٰ سندھ رہے, ان کی کارکردگی کیا رہی. لیاقت جدوئی صاحب وزیر رہے, وفاقی وزیر مشرف دور میں پانی اور بجلی کی, ان کی کارکردگی کیا رہی. مہر جو سردار ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی. اور اس کے ساتھ یہ بھی پلان بڈانی صاحب اندر کی خبر یہی ہے کہ سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں اگر وہ شامل نہیں ہوتے, پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے, نہیں تو ان کے ساتھ اتحاد الحاق بنایا جائے آنے والے انتخابات میں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ اندرون سندھ سے حاصل کی جائیں. اب یہ مزید جو چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ مزید اس پہ اپنے پروگرام آنے والے ان میں بات چیت کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگلے الیکشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے, وہ اب سندھ کو بھی جو ہے وہ فتح کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں اگر خان صاحب دورہ کریں وہاں تو کیا پیپلز پارٹی میں سے لوگ نکلیں گے, کوئی ایسی کوئی ہلچل نظر آئی ہے آپ کو؟ لوگ تو پاکستان تحریک انصاف میں یا دیکھ لیں کہ فرض کرو شامن قریشی صاحب ہیں, ان کے مریدان جو ہیں گھوٹکی میں بھی ہیں, تھر میں بھی, وہاں سے بسیں آ جائیں گی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں لوگ آ جاتے ہیں. آپ اسلام آباد میں بھی پورے پاکستان سے لوگ لے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ مہر ہیں وہ بھی کچھ لوگ لے آئیں گے 40-50 ہزار. اور وہاں پر جو ہے اب دیکھیں کہ پی ڈی ایم یہاں پر مولانا صاحب جو ہیں, مولانا فضل الرحمان, وہ خان صاحب کی ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں کہ جی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور سندھ میں مولانا جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کے جو اہم ایک ہیں راشد سمرو صاحب لاڑکانہ سے, وہ جی ڈی اے کا حصہ ہیں. اور جو اتحاد نئے بننے والے ہیں اس میں مولانا کی پارٹی شامل ہوگی. تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف سے آپ اس طرح کی چیزیں پی ڈی ایم بنا رہے ہیں اور بیانات دیتے ہیں, اور دوسری طرف آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں اتحاد بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور اس سے اور مزیدار ڈیولپمنٹ کراچی کی ہے کہ جو مرتضیٰ وہاب کی تعیناتی ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر کراچی, تو اندر کی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ بھائی وہ کراچائٹ ہے, کراچی میں پیدا ہوا ہے, کراچی کے مسائل کو جانتا ہے, اور حکومت سندھ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جو وہاں پر کچھ پہلے تو 4 اضلاع میں ان کی نظر ہوتی تھی, اب 6 اضلاع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر ہے کہ ہم کراچی کے مزید سیٹیں نکالیں, وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کریں مرتضیٰ وہاب کی اس صورت میں, اور وہاں ٹرانسپورٹیشن کا اور جو سینیٹیشن کے مسائل ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں. تو آپ کو آنے والے وقت میں کچھ دنوں میں مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ میڈیا پہ اور کراچی پہ شائع نظر آئیں گے. اچھا, پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر بات کی جائے, پی ڈی ایم جو ہے جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا جو ہے ہنگامہ برپا ہوتا ہے, آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. اب آخری دفعہ سب نے دیکھا جیسے وہ اکٹھے ہوئے اور ایک جو ہے انہوں نے ادھم مچایا اور اس کے بعد فوراً سے سب کچھ ختم ہو گیا, خاموش ہو گئے. تو اب دوبارہ جو ہے یہ بیٹھک کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب. تو کیا دیکھتے ہیں اب وہ مفاہمت کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائیں گے یا ابھی جو ہے دوبارہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے تحریک انصاف؟ جی بڈانی صاحب, ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اندر کی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف سے پی ڈی ایم ہمیں بظاہر تو نظر آ رہی ہے کہ سیاسی اپوزیشن کی جماعتوں ان کا اتحاد ہے اور اپوزیشن اس کو چلا رہی ہے, مگر اندر کی خبر ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی اندر جو مختلف سیاسی پارٹیاں میں ان میں بھی کوئی غیر سیاسی لوگ پائے جاتے ہیں. اور پی ڈی ایم کا بٹن مولانا صاحب
میاں محمد نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں رہی، عوامی نیشنل پارٹی بھی نکل چکی ہے اور جمہوری وطن پارٹی اس میں شامل ہے، اور کچھ سیاسی جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں اور چھوٹی موٹی پارٹیاں شامل ہیں، مگر جو بٹن ہے وہ کسی اور کے پاس بھی ہے۔ جو جب پی ڈی ایم کا اتحاد ہوتا ہے تھوڑی بہت ان کو اسپیس دی جاتی ہے کہ آپ اتنا نعرے لگا سکتے ہیں، مگر پتھر مارنے آپ کو نہیں دیا جائے گا، اور ایک دم کوئی اور ایشو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ پی ڈی ایم خود مختار نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہم بات کریں کہ جی پی ڈی ایم کو ایک طرف سے انہوں نے غیر فعال بنا دیا ہے، مگر دوسری طرف سے اگر انہوں نے احتجاج کرنا تھا کرونا کی صورتحال میں، اسلام آباد میں آنا تھا، اور آپ نے صورتحال دیکھی تھی کہ کیا صورتحال تھی، بارشیں، سردی، گرمی، اس میں آتے تو 10 دن جس طرح پہلے آزادی مارچ کو مولانا صاحب لائے تھے اس طرح ہی بسترے ان کے گول ہوتے، اور مولانا جو ڈاکٹر طاہر القادری کے جس طرح یہاں قبریں ہم نے دیکھی تھی وہ قبریں بند ہوتے بھی دیکھی، اس طرح ہی واپس جاتے۔ ایک طرف سے پیپلز پارٹی نے ان کو اسپیس بھی دیا، بچایا ہے پی ڈی ایم کو، اور دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے آپ اس کو ختم ہی سمجھیں، کیونکہ یہ باب بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے اگر جی ڈی اے ختم ہو رہی ہے سندھ میں تو پی ڈی ایم بھی ختم ہونے جا رہی ہے، تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس طرح کی کوئی سین ہوگی۔ اور جو پی ڈی ایم کا ہے وہ بھی جوڑ توڑ اور کچھ لو اور کچھ لینے دینے والا چکر ہے کہ بھائی ہمیں کچھ یہ چیزیں چاہیے پھر ہم کر دیں گے۔ یہ ساری جو ہے یہ شطرنج کی بساط ہے، اور یہ پیادے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کبھی وہ پیادہ چل رہا ہے، کبھی گھوڑا دوڑ رہا ہے، کبھی ہاتھی جو ہے وہ اپنی چیخو پکار کرتی ہے، وزیر اور بادشاہ اور جو کوئین ہیں وہ ان کا یہ دفاع ہو رہا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی موجودہ صورتحال یہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا ساری باتیں تو ہو گئیں، اپوزیشن کی ہم نے کافی بات کر لی، تو حکومت کی طرف اگر آئیں تو ان کی صفوں میں بھی جو ہے وہ کوئی ایک میانہ روی سے نہیں چل رہے، وہ ایک سیکوینس میں نہیں چل رہے، کبھی آئے روز جو ہے وہ وزراء بھی تبدیل ہو رہے ہیں، معاون خصوصی بھی جو ہے وہ آئے روز تبدیل کیے جا رہے ہیں، پرفارمنس کوئی نظر نہیں آ رہی، اوپر سے پارٹی کے اندر جس طرح سے انتشار ہے، آپس میں ان کی لڑائیاں ہیں۔ اب جو نذیر چوہان والا مسئلہ تھا، شہزاد اکبر کی جانب سے انہوں نے اتنا جو ہے مسئلہ کیا، آپس میں ان کی جو لڑائی جھگڑے ہوئے، ایف آئی آر وغیرہ بھی دی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ حکومت جس طرح ہائیبرڈ ہے وہ ہائیبرڈ پہ ہی چل رہی ہے۔ عوام سے اگر دیکھا جائے تو آپ مراد کیا حکومتیں دی ہیں، آپ دیکھیں کہ جن لینڈ مافیا کی ہم بات کرتے ہیں، اور جو ایمنسٹری کی بات کی کہاں کس کو ملی ہے، این آر او کس کو ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عوام کو کیا ملا ہے؟ مہنگائی ہے، شدید مہنگائی ہے، اور بے روزگاری ہے وہ بھی شدید ہے، اور اس کے علاوہ لا آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آئے دن جو صورتحال چوری، ڈکیتیاں اور اس کے ساتھ جو ہراسمنٹ کے کیسز آ رہے ہیں، اور خصوصاً آپ کا یہ دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں آپ محفوظ نہیں ہے تو پورے ملک میں کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ حکومت ہائیبرڈ ہے، اور جو ان کے معاون خصوصی ہیں، وزراء ہیں، مشیران ہیں، وہ بھی آپ کے ہیں کہ کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مشرفیہ ہے، یہ سارے جو آپ کے وزیر، مشیر جو آپ کو فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ مشرف دور میں رہے، ان کے دائیں بائیں رہے، اب بھی وہ موجودہ حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے دائیں بائیں اور شائیں ہیں۔ تو یہ صورتحال حکومت کی، اور یہ بھی ہے کہ جیسے یہ خط بھی گردش کر رہے ہیں کہ یہ تابش گور صاحب ہیں، وہ معاون خصوصی ہیں، وہ مختلف جو ہیں وزراء کے حوالے سے وزیر اعظم کو اور دوسرے جو اداروں ان کو خطوط لکھ رہے ہیں کہ جی بھائی یہ کام صحیح نہیں کر رہے، یہ ہونے والا ہے، لوڈ شیڈنگ ہوگی، انرجی کا کرائسس ہوگا، اور گیس کی بندش ہوگی۔ تو یہ صورتحال حکومت ہائیبرڈ طریقے سے آئی تھی، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ آپ کو بھٹانی صاحب یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب جیت کے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا اور کس طریقے سے ہم نے الیکشن جیتے
تھی. ہمارے صحافی بھائی بھی پیش تھے اس میں. جی بالکل. اب تو یہ صورتحال حکومت کیلکولیشن پہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہاں سے سیٹیں نکالنی ہیں. آپ نے الیکٹرانک مشین وہ بھی بنا لی, اس کے بھی آپ ڈیمو دیتے رہے صحافیوں کو, اور اس کے بعد جو باہر کا تھا کہ غیر ملکی جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے, مگر اپوزیشن جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ موجودہ جو ماضی کے الیکشن کو کسی کو RO الیکشن کرتے رہیں, پھر RTS کی بات کرتے رہیں. تو مشینوں کا بھی جو چلنا ہے, جہاں جو غیر ملک ہمارے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں, اوورسیز پاکستانی, ان کو ووٹ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ سمجھ نہیں آتی یہاں پہ ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کی جانب سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایسے آئے ہیں, یہ چور دروازے سے آئے ہیں, انہوں نے یہ جو ہے طریقے استعمال کیے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. تو جب وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, حکومت کی جانب سے یہ بات ہوتی ہے, تب وہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس میں جو ہے 100 کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اگلی دفعہ کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے, وہ باہر جو تارکین وطن ہیں, جو پاکستانی باہر جو ہے رہتے ہیں, وہ کیونکہ ان کا ووٹ بینک وہاں پہ زیادہ ہے باہر کے ملکوں میں, تو اب وہ اگلی دفعہ کے لیے اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنے کے لیے یہ ووٹنگ مشین اور یہ سارا وہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ مختلف فارمولے ہیں. پاکستان مسلم نواز نے دیا کہ بھائی جس طرح آپ مخصوص سیٹیں ان کے لیے کر لیں کہ سینیٹ, اور اس میں جیسے کسی دور میں فاٹا کی ہوتی تھی, تو اس طرح کا فارمولہ پاکستان مسلم نواز نے دیا. ساروں کا ووٹ بینک ہے, مگر جو باہر میں میجارٹی نظر آ رہی ہیں یا فالوور نظر آ رہے ہیں, جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہے کہ جو پیسہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا وہ باہر سے. اپوزیشن کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کچھ حروف ہیں, ان سے وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر رہا تو مسئلہ ہے, بے رہا تو بڑا مسئلہ ہے. جس طرح ابھی آزاد کشمیر میں کہ جی وہ حروف نکالے جا رہے تھے کہ جی اس حروف کا بندہ آنا ہے, اور وہ آ گیا. آئین کا ذکر کیا جا رہا تھا لوگوں کی جانب سے کہ آئین کے جو ہے نا نام کے لوگ آئیں گے, کہ جس طرح سے عثمان بزدار ہیں پنجاب میں, عمران خان وزیر اعظم ہیں, عمران اسماعیل جو ہے کراچی میں گورنر سندھ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ڈاکٹر عارف علوی کا جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جی آئین سے جو ہے وہ طوطے نے جو ہے فال نکالی تھی, لیکن جو ہے اب کوئی ایسا نظر نہیں آیا. اس کے برعکس جو ہے وہ اب جو ہے جس طرح سے وزیر اعظم بنایا گیا ہے آزاد کشمیر کا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مین چیز ہے کہ اپوزیشن کو جو ڈر ہے کہ بھائی ہے بھی نہ ہو اور بے بھی نہ ہو تو پھر مشینیں قابل قبول ہو سکتی ہیں. اگر کوئی میم شین نون آ جائے تو یہ صورتحال تو قابل قبول ہے, مگر ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ مشینیں قبول نہیں کریں گے. وہ RTS سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیا, اور آپ کے سامنے بھی تھا کچھ لوگ ایسے جو تھے جن کا نام آ رہا تھا کہ جی انہوں نے مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے اور تبدیلی آگے رہے گی, اور تبدیلی آئی, پھر بعد میں ان کو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا لیا. تو اپوزیشن ڈری ہوئی ہے, اور اپوزیشن اور حکومت سب کو پتہ ہے کہ یہاں آپ جو ہے اس کے درویش کے دعا کے بغیر آ نہیں سکتے اقتدار میں. اقتدار میں لانے والے بھی درویش ہیں اور نکالنے والے بھی درویش ہیں. تو سارے جو ہیں درویشوں کی دعا کے منتظر ہیں, اور وہ چیزیں اس کے طرف جا رہے ہیں. اور کشمیر کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں کہ نیازی صاحب ان کا تخلص بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ نیازی نہیں ہے مگر ان کا تخلص نیازی ہے, اور ان کا یہ ہے کہ جی جو حروف لیا گیا وہ ان کے نام سے ملتا تھا تو ان کی لاٹری نکل گئی. تو آپ کے سامنے باقی اگر آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اور وہاں کے جو وزیر اعظم کی حیثیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہاں کا جو ہے ایک ڈپٹی کمشنر
ہمارے ملک کا اور وہاں کی جو اثر رسوخ ہوتا ہے اور جو یہاں سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ فیڈرل حکومت سے جاتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ مگر اس کے علاوہ بھی آزاد کشمیر میں بڑھنی صاحب آپ کو یاد ہوگا بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس حوالے سے جس میں GHQ میں ملاقات بھی ہوئی تھی، سیاسی پارٹیاں بھی تھی، حکومت، وزیر اعظم عمران خان کے سوا سارے تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کسی اور کمرے میں تھے اور وہ اپوزیشن اور سیاسی پارٹیاں اور جو ملاقات ہو رہی تھی ان کو دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، مگر وہ شامل نہیں تھے۔ تو یہ کچھ فارمولے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کو اندر کی خبر دیتے چل رہے ہیں کہ پہلے جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوں گے کہ جی جیسے ہم نے کسی دور میں پاکستان مسلم نواز کے دور میں ہم نے موسٹ فیوریٹ نیشن کا تجارت کے لیے انڈیا کو وہ اسٹیٹس دیا تھا، انہوں نے بھی ہمیں دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ سیاچن، سرکریک جو ہیں یہ حل طلب مسائل ہیں، ان پہ دونوں بھارت اور پاکستان ایگریڈ ہیں، دونوں متفق ہیں کہ یہ حل طلب ہیں، اور ان کے جو انہوں نے نکات نکالے ہیں، جو ان کا نتیجہ نکالا ہے، وہ دونوں قابل قبول ہیں، وہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ اندر کی خبر ہے کہ آزاد کشمیر پہ جو صورتحال ہے اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا۔ اگر صوبے کا درجہ دیا گیا تو اس پہ مولانا فضل الرحمان کے جو تقاریر رہی اور جو حکومت پہ تنقید رہی کہ آپ کشمیر کا کیس جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں جو قرارداد تھی کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے نقشے پیش کیے تھے ان کی خلاف ورزی ہوگی، اور جو UN کے حق خود ارادیت تھی ان کے عوام کے کشمیریوں کی کہ جو اپنا فیصلہ کریں گے اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ فارمولہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھا کہ آپ جو جہاں ہے وہاں رہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوں، اور اس کے علاوہ جنگیں بھی آپ نے کر لی، آئے دن LOC لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں اور سر جنگ بھی لڑی جا رہی ہے، وہ چاہے پاکستان کے بارڈرنگ ایریا ہو، چاہے بیرون ملک کے معاملات ہوں، یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، اس میں بھی پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فارمولہ ہے۔ اب الیکشن انتخابات بھی ہو گئے اور نیازی صاحب کی لاٹری بھی نکل گئی، وہ وزیر اعظم بن گئے وہاں کے، اور بڑا نیازی صاحب یہاں کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کے بعد اب پھر عسکری قوتیں بیٹھیں گی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہوگی، اور جو درویش چاہے گا وہی ہوگا، کیونکہ درویش کے بغیر تو یہاں پر معاملات بھی نہیں چلتے۔ مگر یہ بھی بات دیکھی جا رہی کہ جنرل، سب سے بڑا سوال جو ہے، جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ پاورفل صدر بھی تھے وردی میں، وہ کیوں نہیں کر پائے؟ وہ آگرہ سمٹ کیوں فیل ہوئی؟ وہ اس ٹائم پہ تو یہی فارمولہ تھا کہ جی جو جس کے پاس ہے اس کے پاس رہے، آپ ہٹ جائیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کے بڑے پاورفل ہیں، ان کو آپ کس طرح سنبھالیں گے؟ جی ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم میرانی صاحب، سینئر تجزیہ نگار، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔